بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، ہارون رشید کا آپ کو سلام۔ آج ہماری بات کا موضوع سوسائڈ ہے۔ سوسائڈ کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ نوجوان اسٹوڈنٹس زیادہ تر سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجوہات میں یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے لوگ ہم سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترنے والے ہیں، ہم پھر سوسائڈ کرتے ہیں۔ ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ آپ کا بوڑھا باپ آپ سے کمزور ہے، وہ آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا بوڑھا باپ ہم سے کمزور ہوتا ہے لیکن اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ ہم تو جوان ہیں، ہمارے حوصلے تو مضبوط ہونے چاہیے۔ ہم سوسائڈ کرتے ہیں، ہم ایک سوسائڈ اپنی کرتے ہیں، ہم اپنے والد کا بھی قتل کرتے ہیں، اپنی والدہ کو بھی مارتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی ہم قتل کرتے ہیں۔ بہت بری بات ہے۔ ہارے مت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان پر اس کی حیثیت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہوں، زیادہ نہیں ڈالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سوسائڈ کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو مایوس نہ ہو، مایوسی گناہ ہے۔ آپ کا ساتھ، ہمارا ساتھ دنیا والے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو ہے۔ تمام مسائل اس کے سامنے رکھیں، مسائلوں کو سالو کرنے کا سوچیں۔ کیا قصور ہے اس بوڑھے باپ کا جو صبح سویرے اٹھتا ہے اور جا کے اپنے کام کرتا ہے اور رات کو دیر سے آتا ہے؟ کیا قصور ہے اس ماں کا جو صبح سویرے اٹھ کے آپ کے لیے کھانے تیار کرتی ہے اور اپنے خواب سے جاتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے؟ آپ 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے، 25 سال کے ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کی جب پروڈکٹ بنتے ہیں، جب ان کے خواب سچے ہونے کا وقت آتا ہے، ہم خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ کوئی محبوب کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا، میں تمہارے لیے جان دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں جان دوں گا تو تمہیں یقین ہوگا یہ میں مر گیا۔ اب تو تمہیں یقین ہوا۔ اس نے آپ کا یقین نہیں کرنا ہے، اس نے کہنا ہے جان چھٹی۔ پریشان کیا ہوا تھا اس نے، اس کی زندگی میں آپ سے بہتر آ چکے ہوتے ہیں۔ آپ بھاگے مت، آپ اس کو ثابت کر کے دکھائیں کہ آپ مزید اچھے اور بہتر بنیں گے۔ آپ ان کی حسرت بنیں۔ کس کو کھویا انہوں نے؟ بتائیں۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ؟ سیدھا سوسائڈ کی طرف، میں تمہارے لیے جان دے دوں گا۔ وہ بوڑھا باپ جو آپ کے بچپن سے لے کے جوان ہونے تک تسلی ہے، بیٹا میرا جوان ہو گیا، اب مجھے کھلائے گا پلائے گا، اب میں آرام سے سوؤں گا۔ اس کی نیند جیتے جی بھی آپ نے برباد کی، ہم نے برباد کی سوسائڈ کر کے، اور سوسائڈ کرنے کے بعد بھی اس کا جینا حرام کر دیا۔ یہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہم نے۔ لوگ کہتے ہیں سوسائڈ کرنے والوں کے جنازے بھی نہ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، بھائی رو رہا ہوتا ہے، ماں رو رہی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سوسائڈ کوئی تمغہ امتیاز ہے جو ہمیں پہنا دیا جائے گا۔ اگر ہم زندہ ہوں نا، لوگوں کے ریمارک سنیں، وہ یہ نہیں کہیں گے بیچارہ، وہ کہیں گے بزدل، ڈرپوک، ماں کا قاتل ہے یہ اپنے والد کا قاتل ہے۔ قاتل بنیں گے آپ؟ بہادر بنیں، اپنے ماں باپ کو سنبھالیں۔ موسٹلی یہی ہوتا ہے نا، کسی لڑکی نے کہہ دیا میں تم سے پیار نہیں کرتی، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہارے لیے جان دینا چاہتا ہوں۔ وہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے آپ کے، ہمارے جو امیدیں سجائی بیٹھی ہوتی ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بننے گیا ہے، میرا بیٹا انجینئر بننے گیا ہے، CSS کرنے گیا ہے، یہ کر کے آئے گا، ہمیں آ کے سنبھالے گا، ہمارا حوصلہ بنے گا۔ ہمارا حوصلہ ادھر ہے، ہمارا حوصلہ آنے والا ہے۔ وہ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے کتنے خواب سجائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے سامنے میت کی طرح پڑے ہوتے ہیں۔
सुसाइड करने वाला ऐसा होता है जैसे मैदान जंग से पीठ दिखाकर भाग जाए, और मैदान जंग में पीठ दिखाकर भागने वाले को बहादुर नहीं कहते हैं। मैदान जंग में ठहरा हुआ कमांडर अगर पीठ दिखा के भाग रहा है तो उसका सिपाही उसके मुंह के ऊपर थूक सकता है। उसका सिपाही बहादुर हुआ, कमांडर तो बहादुर ना हुआ। हम लोग जिनको माँ बाप डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखते हैं, इंजीनियर बनाने का ख्वाब देखते हैं, जिनसे उम्मीदा वाबस्ता किए बैठे हैं, उनको पता लग जाए कि ये बुज़दिल है, ये डरपोक है, इसके ऊपर हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारी ज़ाय जाएगी। क्या कसूर है उन बेचारों का जिन्होंने आपको अपना सूरज समझा, आपको दिन में अपना सूरज समझा? क्या कसूर है उनका जिन्होंने आपको रात में अपना 14वीं का चांद समझा और आप रात में उनके लिए अमावस की रात बनते हैं और दिन में उनके लिए ग्रहण बनते हैं। आप चमकते सूरज बने। क्या हार जुआ बादल आ जाते हैं, क्या हार जुआ अंधेरी रात हो जाती है। मैं तो हैरान हूँ कि जिस कौम के पास डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ हो, उस कौम के लोग तो सुसाइड ना करें। सुने वो नौजवानों को क्या कहते हैं। तो कहते हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं, तहे ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मकामाते आहो फगा और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा, कि तेरे ज़माओ मकान और भी हैं। अगर हम किसी एक मकसद में अपने आप को नाकाम देख भी रहे हैं तो टर्न करें, स्विच करें, कुछ और देखें, हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। कुदरत हमें बहुत सारे रास्ते दिखाएगी जो उस मकसद के लिए हम जान की बाजी लगाई हुई थी। हो सकता है कि हम दूसरे मकसद में थोड़ी सी मेहनत करें और बहुत बड़ा मकाम पा जाएं। खुदा पर भरोसा करें, वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो जुस्तजू करता है। अपने माँ बाप को मायूस ना करें, अपने माँ बाप को, जवान माँ बाप को जनाजे ना दिखाएं, अपने उनका हौसला बने। इसी के साथ हारून रशीद को इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका निगहबान।